السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ تو آج میں آپ سب سے اس سال کے پہلے اسلامی مہینے یعنی محرم کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ سب کو بتانا چاہوں گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے حوالے سے میں کچھ اہم باتیں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی، سنی اور ان سے جو کچھ سیکھا وہ آپ سب کو بھی بتانا چاہوں گی۔ اور سب سے اہم بات، یہ ویڈیو کسی اہل سنت، اہل شیعہ یا کسی بھی فرقے کے لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ویڈیو ان سب مسلمانوں کے لیے ہے جو اسلام پر ایمان لائے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، یقیناً آپ سب کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو غور سے سنیے۔ بچپن سے ہی الگ الگ موقعوں پر ہمارا برین واش کر دیا جاتا ہے۔ مسجد میں قرآن مجید کا نورانی قاعدہ شروع کرتے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فرقوں کے اختلافات کی وجہ سے قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ بھی الگ الگ کر دیا گیا۔ وہ قرآن مجید جس کے الفاظ کا مفہوم ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک سا ہے، تو پھر قرآن مجید کو پڑھنے کے طریقے الگ الگ کیوں رکھے گئے؟ صرف فرقوں کے اختلافات کی وجہ سے۔ اسی طرح بچپن میں ہی ہم سنتے آئے ہیں کہ فلاں کے گھر نہیں جانا، فلاں کے بچے کے ساتھ نہیں کھیلنا، کیونکہ وہ ہمارے فرقے کا نہیں۔ اور اسی طرح بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ فلاں کے گھر نیاز، ختم قرآن کی دعا کی چیزیں نہیں بھیجنی، کیونکہ وہ ہمارے فرقے کا نہیں، وہ قبول نہیں کرے گا۔ اور یہی باتیں ہمارے دماغوں میں اختلافات اور نفرت بھر دیتی ہیں۔ اسی نفرت میں ہم مسلمان اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ صرف فرقوں کے اختلافات کی وجہ سے ہم دین کو بھول چکے ہیں۔ اس نفرت میں ہم انسانیت کو بھول چکے ہیں۔ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم سب ہی مسلمان ہیں، چاہے فرقے الگ ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے۔ اگر ایک انسان دکھ میں اور سوگ کی کیفیت میں ہے، تو اگر ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس کا دکھ نہیں بانٹ سکتے، تو ہمیں خوشیاں منانے کا کوئی حق نہیں۔ آپ لوگ یہ سوچیں کہ ہمارے ارد گرد لوگوں میں جب کوئی وفات پا جاتا ہے تو ہم جنازے میں شرکت کرتے ہیں، مرنے والے کے اہل خانہ سے تعزیت بھی کرتے ہیں، اور احتراماً 10 دن سوگ بھی منا لیتے ہیں تاکہ کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ تو ہم اس سوچ میں کیوں ہیں کہ ہم اہل شیعہ نہیں جو محرم پر ماتم منائیں؟ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ محرم کا احترام ہر انسان پر لازم ہے، چاہے فرقے الگ الگ ہوں۔ ہمارے دین میں ہر انسان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی خوشی اور غمی دونوں کو ایک حد میں رہ کر منا سکتا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے فرقے پہ بات کرنے والے؟ آپ لوگ یہ سوچیں کہ روز محشر ہر انسان خود اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا، ہر انسان کو اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا اللہ کو، تو روز محشر کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ ہر انسان یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ محرم کے مہینے میں کیا ہوا تھا، میدان کربلا میں کیا ہوا تھا، کتنی شہادتیں ہوئی تھی، وہ ایک قیامت تھی۔ ہمارے دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہمارے نبیوں نے، کیسے کیسے مظالم کا سامنا کیا، صرف ہمارے دین کے لیے قربان ہو گئے، اور مسلمانوں کے لیے ہوئے، کسی اہل سنت یا اہل شیعہ یا کسی فرقے کے لیے نہیں، پوری مسلمانیت کے لیے ہوئے۔ تو ہم سب ایک دوسرے کے فرقے سے نفرت میں یہ ساری باتیں، یہ ساری قربانیاں کیوں بھول جاتے ہیں؟ پہلے محرم کا چاند نظر آتے ہی ٹی وی پر ہر طرح کا ساز بند ہو جاتا تھا، کوئی ان دنوں گانے سننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جتنی بھی بڑی خوشی ہوتی تھی اس پر غم حسین کو ترجیح دی جاتی تھی، اور احترام محرم کو برقرار رکھا جاتا تھا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اب دلیل مانگی جاتی ہے کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ہم خوشی نہیں کر سکتے، ہنسی مذاق کہہ کے ویسے ہی جاری رہتے ہیں۔ ہم دلیل مانگتے ہوئے یہ بات بھول چکے ہیں کہ احترام بھی کسی چیز کا نام ہے، ادب بھی کچھ ہوتا ہے۔
خدارا ان چیزوں سے بچیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ان اختلافات اور نفرتوں سے دور رکھیں، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ انسانیت کو بھولتے جا رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ محرم شیعوں کا نہیں، اہل سنت کا نہیں، دیوبند کا نہیں، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیوں پر کیے گئے مظالم کا مہینہ ہے۔ ماتم، نیاز، مجلس بے شک نہ کریں، فرقہ وارانہ اختلافات سے اجتناب کریں، آپ صرف غم کریں، احترام کریں۔ اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بتائیں کہ محرم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ شیعہ ذاکروں اور مولویوں کی باتیں نہ بتائیں، جو ہمارے دین کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ بتائیں۔ اگر غم کرنا بھی آپ کو برا لگے تو غم کا لحاظ تو آپ پڑوسی کے مرنے پر بھی کرتے ہیں نا۔ کچھ دن ایسا کچھ نہیں کرتے جو وہ دیکھ کر رنجیدہ ہو جائے۔ پورا محرم نہ صحیح 10 دن ہی صرف، اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو اللہ دے گا، دیکھ لیجئے گا۔ اور اگر یہ سب بھی آپ سے نہیں ہو سکتا تو اس مہینے میں بس برے کاموں سے اجتناب کریں اور اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیں۔ آخر میں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو ان فرقہ وارانہ نفرتوں سے پاک کر دے، آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔